پاس گئیں. آپ جب ڈاکٹر ارم کے پاس گئیں اس وقت آپ کا اٹیک چل رہا تھا, آپ بیمار تھیں, خود پریشان. کیا ہوا ڈاکٹر ارم کے پاس جا کے؟ ڈاکٹر ارم کے پاس گئی تو میری حالت بہت خراب تھی. یقین جانے میں چل نہیں سکتی تھی اور میری آنکھوں میں بالکل اندھیرا تھا. مجھے سہارے سے پکڑ کے چلایا جاتا تھا اور سانس میرا پھولا ہوا تھا. جسم میرا بالکل ٹھنڈا تھا اور میں اللہ سے توبہ استغفار بھی کر چکی تھی, معافی بھی مانگ چکی تھی اور کلمہ بھی پڑھ چکی تھی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں زندہ بچوں گی جو میری حالت تھی. جب میں ڈاکٹر ارم کے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ہے کہ یہ پینک اٹیک ہے اور یہ انگزائٹی ہے, آپ آ جائیں اندر. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بھی اندر بلایا, مجھے بھی بلایا. انہوں نے سورہ رحمان سنائی مجھے. اور یہ انگزائٹی, یہ جو پینک اٹیکس تھے یہ مجھے 2-3 دن سے ہو رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے مجھے سورہ رحمان سنانی شروع کی, مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جسم میں کچھ سنسناہٹ ہوئی ہے, کوئی چیز میرے جسم میں سرایت کر گئی ہے. جس طرح مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں, جس طرح روتا بچہ ماں کی گود میں جا کے خاموش ہو جاتا ہے. یقین جانے میں اتنی خاموشی سے سنتی رہی اور مجھے بڑا ہی سکون محسوس ہوا. اور واقعی پہ میں بغیر سہارے کے گھر واپس آئی. تو اس کے بعد آپ نے پھر سورہ رحمان 7 دن کے لیے سنی؟ نہیں, 7 دن کے لیے نہیں سنی. پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 7 دن کے لیے سننی ہے. میں نے 7 دن نہیں سنی, میں نے پھر 3 دن سنی. اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میں نے فیل کیا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. میں گھر کے کام کاج میں لگ گئی, بچوں کے ساتھ لگ گئی. اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے. پھر میں نے ڈاکٹر ارم سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو دوبارہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں, وہ گھر کے کاموں کی وجہ سے نا, اور میں فیل کر رہی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ متواتر 7 دن سنیں. پھر میں سنتی تھی 7 دن. کیا محسوس ہوا جب آپ نے آخری دن 7واں دن تھا؟ 7واں دن تو نہیں, جب 5واں دن تھا نا, 5واں دن جب میں سن رہی تھی تو اتنی ہیٹ تھی میرے جسم میں. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے 103-104 بخار ہے, اس طرح. اور آپ یقین جانیں, ابھی بھی بتاتے ہوئے مجھے جسم میں سنسناہٹ ہو رہی ہے کہ میں نے بند آنکھوں سے اس طرح محسوس کیا جیسے خانہ کعبہ بالکل مجھ سے 1-1.5 فٹ کے فاصلے پہ ہے. اور مجھے یوں لگا کہ میں خدا کے حضور میں ہوں, وہ میری دعائیں سن رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری ہر تکلیف سے واقف ہے اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا, برا کچھ نہیں کرے گا. تو جب آپ آخری دن سن رہی تھیں اس دن آپ کی جو پرابلمس تھیں, جو علامات تھیں, وہ ختم ہو چکی تھیں. بلکہ آخری دن جب میں نے سنا ہے اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا سننے کے دوران ہی کہ میں نے سوچا کہ میں آج ارم سے فون کروں گی کہ جیسے بیٹری جو ہے نا وہ فل ہو رہی ہے. اچھا, فل ہو گئی. گئی. ارم, آپ کی مریضہ آپ کے پاس آئی پینک اٹیک کے ساتھ اور آپ نے ان کو سورہ رحمان سنوائی. تھوڑا سا میڈیسن کا یہ طریقہ علاج بتاتے چلیں جی. اگر ہم ہوتے تو اس کا علاج جو ہے وہ SSRIs ہوتی ہیں, فلوکسیٹین دوائی ہے, الیکٹرو کنولسو شاک جھٹکے لگاتے ہیں تھوڑے سے ہم دماغ کو, اور ساتھ میں بینزوڈائزپینز بڑی مشہور یہ جو ڈرگز ہیں یہ دی جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر ارم, آپ نے ان کو سورہ رحمان سے تھراپی دی, آپ کا کیسے بلیف تھا اور خود آپ سنتی ہیں تو کیسا فیل ہے؟ جی, بیسیکلی ہیلتھ کی ڈیفینیشن آل ڈاکٹرز وڈ اگری انوالوز اے ہیلدی مائنڈ, باڈی, اسپرٹ اینڈ سوشلی. ہر سارے ایلیمنٹس ہیلدی ہونے چاہیے. ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسپیکٹ پہ زیادہ تر ایمفسائز کرتے ہیں. جو سائیکولوجیکل پیشنٹس آتے ہیں نیچرلی دے آر ڈسٹربڈ, ہر لحاظ سے ان کے چاروں ایسپیکٹس ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. ایک تو ان کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں بیکاز آف دی سوشل پریشرز, ان کے پرابلمس ہوتے ہیں بے شمار فیملی میں, ریلیشن شپس میں, واٹ ایور. پھر اس کے بعد جنرلی جو اصول ہے, سائیکالوجسٹ آر ناٹ سپوز ٹو پرسکرائب میڈیکیشنز. اب جن حالات میں میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں سیویئر ڈپریشن کے, جس طرح یہ آئی تھی, سوسائڈل بھی ہوتے ہیں, پینک اٹیک ایز یو پیپل نو ایمرجنسی ہوتا ہے کہ بس مرنے لگے ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ پیشنٹ کو ریلائز کروائیں یا اس کو کہیں کہ بھئی اٹس جسٹ پینک اٹیک اینڈ اٹ ول بی اوور, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کل یو. لیکن ان پہ ہوتا نہیں ہے. تو سورہ رحمان میں نے خود بھی سنی ہے, 1.5 سال سے میں علاج کر رہی ہوں اس کے تھرو, بیکاز آئی پرسنلی فیل میڈیسن صرف ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے بڑا پرابلم تھا. پیشنٹ کو پہلے سائیکیٹرسٹ پہ بھیجو, ود ڈیو اپالوجیز ٹو دی سائیکیٹرسٹ, وہ وہیں رکھ لیتے ہیں پیشنٹ کو کہ بس ٹھیک ہے. پھر ان کو لمبی دوائیاں, یعنی کہ ہیوی میڈیکیشنز, ان کے اپنے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. پیشنٹ میں کانفیڈنس نہیں آتا, ایک ڈپینڈنسی, ایک فیئر رہتا ہے. سورہ رحمان کا پروگرام سنا ٹی وی پہ, پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا. دین آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ اٹ. پہلے مائلڈر کیس اپنے پہ شروع کیا, خود بہت سکون تھا, ڈفرینٹ چیزیں تھیں.
یہ جو کہتے ہیں سینسیشنز، وائبریشنز، آل دیز ڈفرنٹ ایکسپیرینسز، وہ تو جس نے سنی ہے، جو گزرا ہے، وہ کہتے ہیں گزرنے سے پتہ چلتا ہے. وہ سب ہوا. دین آئی اسٹارٹیڈ کہ وائی ناٹ ود مائی پیشنٹس، یو سی. تو میں نے کیا کیا ہے کہ اپنا کاؤنسلنگ کا کر کے اس کے بعد بٹھا کے ان کو اپنے سامنے سناتی ہوں پہلے سیشن. اور اس کے بعد دین آئی آسک دیم کہ ہاؤ ڈو یو فیل. جب یہ آئی تھی تو شی واز ایٹ دی ورج آف کولیپسنگ، لٹرلی بھاگی کہ بس مر رہی ہے، چل نہیں سکتی. وین شی لیفٹ ود سو مچ انرجی اور اتنا سکون اور سارا کچھ تھا. میں نے کہا بیٹا، اینڈ شی از ناٹ دی اونلی کیس. آئی مین آئی ہیو ٹریٹڈ پیشنٹس ود فوبیا، اینگزائٹی ڈس آرڈرس کے ہیں، ڈپریشن کے موسٹلی کیسز ہیں، اور میں نے دیکھا ان میں مارک ڈفرنس ہے. اونلی سوللی ود سورہ رحمان، نو میڈیکیشن. اب اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کبھی چکر آنے لگ جائے یا پریشانی ہو، کیا کہتی ہیں آپ؟ میں پانی کا گلاس لیتی ہوں، آدھا گلاس لیتی ہوں پانی، آنکھیں بند کرتی ہوں اور میں تصور کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں، اور 3 دفعہ میں دل میں کہتی ہوں اللہ اللہ اللہ، اللہ اندر اور سب دکھ پریشانیاں باہر. ہمارے ان ساتھیوں نے، ان ڈاکٹر صاحبان نے، ان مریضوں نے جس طرح سے قرآن پاک کی سچائی کا، اس کی صداقت، اس کی عظمت کا اعتراف آپ سب کے سامنے کیا ہے، وہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اور یہ پاکیزہ جذبہ ہم سب کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جب ہمارے یہ مہمانان اسٹیج سے رخصت ہوں تو آپ ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں اور ان کو تالیوں کی گونج میں رخصت کریں. سلسلہ کچھ یوں ہے جی کہ کوئی بھی کلام اگر ایک خوبصورت اور سریلی آواز میں سنا جائے تو سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے، اس کے دل پر ایک رقت سی طاری ہو جاتی ہے، وہ محو ہو جاتا ہے اس کلام کو سننے میں. اور اگر یہ تلاوت کلام پاک ہو اور ایک سریلی اور خوشگوار آواز میں سنی جائے تو پھر یہ جو کلام ہے اللہ کا، یہ آپ کے ذہن اور قلب کو منور کر دیتا ہے. اور اس روشنی کے نور کے ساتھ، قرآن کے نوری الفاظ کی طاقت کے ساتھ، انسانی وجود کی، ذہن کی، روح کی، ظاہر اور باطن کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تلاوت کلام پاک کو سننے سے پہلے میں ان حضرات کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا، ان 6 لوگوں کو جو کسی بھی قسم کی جسمانی، ذہنی، روحانی یا معاشرتی الجھن کا شکار ہیں. ان لوگوں سے درخواست ہے، کوئی بھی آپ لوگوں میں سے ایسے 6 افراد جو اپنی اس الجھن سے، جو ذہنی، جسمانی یا روحانی معاشرتی الجھن ہو، چھٹکارا پانا چاہتے ہو، کائنڈلی آپ لوگ اسٹیج پر آئیں. اس وقت ہمارے اسٹیج پر ہمارے حاضرین میں سے وہ مہمانان تشریف لائے ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی یا معاشرتی، جسمانی بیماری یا الجھن کا شکار ہیں. آپ کا نام فاطمہ، اور آپ کو بیماری کیا؟ ہیپیٹائٹس سی. ہیپیٹائٹس سی. جی آپ؟ نجمہ وسیم. اور آپ کی بیماری؟ ہیپیٹائٹس سی اور شوگر. ہیپیٹائٹس سی اور ڈائبٹیز. جی آپ خاتون؟ نسیم ناظر. اور آپ کو بیماری؟ ہیپیٹائٹس سی ہے. آپ کو بھی ہیپیٹائٹس سی ہے.